چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ عمران خان ایک لیڈر ہے، ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ ایلیمنٹ ہیں، بہت بڑی پاپولیرٹی ہے، آپ اس کی پاپولیرٹی کو اس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے فاتحہ پڑھ لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جیل کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہی از فٹ۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں کہ ہمارا ایک ٹرینڈنگ آپ کہہ لیں کہ ٹاپک ہے عمران خان، اور عمران خان کی جیل میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر۔ ان دنوں نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل اور خاص طور پر جو ریجنل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جو حالت ہے، ان کی جو صحت ہے یا ان کی صحت کو لاحق مسائل کے بارے میں خاصی آپ کہہ لیں کہ ایسی خبرنما افواہیں پھیلا رہے ہیں جس سے ایک سنسنی خیزی پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے، ابھی 2 دن پہلے افغان میڈیا، آپ اندازہ کریں اس چیز کا کہ افغانستان کا میڈیا جہاں پہ ویسے ہی میڈیا کو کریک اور جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے کرش کیا جا رہا ہے اور اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا، اس کے میڈیا کی ایک خبر کو انڈیا کا میڈیا اٹھا رہا ہے۔ خبر کیا ہے؟ اس کو خبر کہنا تو ویسے ہی جرم ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک ڈس انفارمیشن ہے جو انہوں نے پھیلائی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ایک ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان جو ان سے ہیں ان کی اڈیالہ میں نعوذ باللہ موت واقع ہو گئی، اور اس چیز کو انڈیا کا میڈیا نے اٹھایا، اور سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اینگلنگ کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک شور مچ گیا میڈیا میں۔ پھر آپ کہہ لیں کہ انڈین اور افغان میڈیا کے بہاف پر ہمارے جو سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جو چیمپئن ہیں انہوں نے فضول قسم کی باتیں شروع کر دیں، افواہوں پر بات کرنی شروع کر دی۔ اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے میڈیا کی یا ہمارے سوشل میڈیا کی خاص طور پر کہ یہ لوگ اس پر کامنلی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی چیز کی تصدیق کرنے پر تو یقین ہی نہیں رکھتے کہ ایک افواہ یا ایک خبر یا ایک اطلاع یا ایک انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا نیوز یا فیک نیوز جو بھی آپ کے پاس آئی ہے، آپ خدا کے لیے اس کو کنفرم تو کر لیں۔ عمران خان ایک لیڈر ہے، ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ ایلیمنٹ ہیں، بہت بڑی پاپولیرٹی ہے، آپ اس کی پاپولیرٹی کو اس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ اس کی موت کی خبر تک پھیلانے سے آپ باز نہیں آ رہے ہیں، اس پر ڈیبیٹ کرنے سے آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس جھوٹ کو ہم کم از کم کنفرم تو کریں کہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے۔ اوپر سے دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ہم پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر کھیل رہی ہے۔ مثلا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں تحریک انصاف کے، وہ نہیں اب نان سیریس ایٹیٹیوڈ سے باز آ رہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جیل کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہی از فٹ اور وہ ہیلدی ہیں، وہ اپنا انہوں نے ناشتہ بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، سارا کچھ ان کا ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ایک احتجاج جاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد سہیل آفریدی جیسے لوگ جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ اپنے صوبے پر توجہ نہیں دے رہے، اپنے عوام پر توجہ نہیں دے رہے، خان صاحب سے ملاقات اور خان صاحب کے حوالے سے بیان بازی کرنے میں وہ سب سے آگے ہیں۔ ابھی انہوں نے اور بھی اعلان کر دیا کہ شاید وہ منگل سے احتجاج بھی کریں گے اور پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے۔ یار یہ کیا ہے؟ اور اس سے زیادہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، جو حکومتی وزراء ہیں وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ باتوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ وہ عطا اللہ تاڑڑ ہوں یا وہ حنیف عباسی ہوں یا کوئی بھی اور ہو، حکومتی حلقوں کی طرف سے نان سیریس اور ایک آپ کہہ لیں کہ بالکل ہی بچگانہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے فاتحہ پڑھ لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ وقت نہیں ہے ایسی باتوں کا۔ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے انٹرنل پیس کے معاملات، پاکستان کی سیکیورٹی، اس قسم کی فضولیات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دشمن تو جو کر رہے ہیں سو کر ہی رہے ہیں، انڈیا سے تو ہمیں توقع ہے کہ اسی طرح کی وہ بکواسیات کریں گے۔ افغانیوں سے ہمیں یہی پتہ ہے کہ اس طرح کی حماقتیں جو ان سے ہیں وہ ان سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ تو سمجھ جائیں، ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان ایک گروئنگ پوزیشن میں ہے،
اپنے ٹریک پر جانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک ہینڈ ان گلوز کی شکل میں ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ایسے حالات میں اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ فضول قسم کی منہ شگافیاں اور عجیب و غریب قسم کے جذباتی اور غیر جذباتی اور اشتعال انگیز جارحانہ افواہیں ان کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش، اب ہمیں میرا خیال ہے کہ اس آپ کہہ لیں کہ یہ جو فریم مائنڈ ہے اس میں سے نکلنا چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے، خان صاحب کے فالوورز ہوں یا ان کے مخالفین ہوں، حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ، کم از کم انہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ان سے ہیں ان کو دکانداری کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری، یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں کہ ہم ان چکروں میں پڑیں یا ان فضولیات میں پڑیں۔ پہلے ہی بہت زیادہ ہم نے اس میں سے کھو دیا ہے، پہلے ہی بہت لاس کر لیا ہے اس قسم کی بکواسیات سے اور اس قسم کی غلط رویوں سے اور ایٹیٹیوڈ سے۔ اور اس حوالے سے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے ان کی سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فرنٹ پر رہیں۔ اور میں یہاں پر جاتے ہوئے حکومت سے بھی دست بستہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے پی ٹی آئی کی ایک ڈیلیگیشن کو، جو ذمہ داران ہیں پی ٹی آئی کے جیسے برسٹر گوہر ہیں، ان جیسے لوگوں کو آپ موقع دیں، ان کا ایک ڈیلیگیشن بنائیں کہ یہ خان صاحب سے ملاقات کر لیں، سہیل افریدی کی تو ملاقات کرا ہی دیں، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں، تو ویسے بھی رائٹ ہے ان کی بہنوں کی ملاقات ان سے کرا دیں، تاکہ باہر آ کر بتائیں کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جو یہ ہم نے ایک بیلون بنا دیا ہے، غبارہ پھیلا دیا اور اس کے اوپر ہم عجیب قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس قسم کا کیاس، اس قسم کی ہیلوسینیشنز، اس قسم کی غیر یقینی صورتحال، اس قسم کی افواہ سازی اور اس قسم کی یہ جو جذباتیت ہے، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ یہ نہ ہو کہ اس میں سے کچھ اور ایسے ٹریک نکلیں کہ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی لاس ہو جائے کسی جھوٹ کی وجہ سے یا کسی افواہ کی وجہ سے یا کسی آپ کہہ لیں کہ پری پلانڈ ایجنڈے کی وجہ سے یا دشمنوں کے بنائے ہوئے کسی آپ کہہ لیں کہ جال، بچھائے ہوئے جال کی وجہ سے، ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری حکومتوں کو، ہماری جوڈیشری کو اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو، خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے مخالفین کو، سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کے اوپر ایک ذمہ دارانہ، ہوش مندانہ اور ایک دور اندیشی پر مبنی ایک لاہ عمل اختیار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پر تحریک انصاف کے ایک نمائندہ وفد کی عمران خان سے ملاقات کا اہتمام کریں، تاکہ اس قسم کی جو فضول افواہیں ہیں اس سے ملک کو اور معاشرے کو نجات دلائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔ مزید گفتگو ہم اگلے ولاگ میں کریں گے، ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔